امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے، جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پہ پہنچتے ہیں، ابھی تو غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے، امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ غوث اعظم تو مقلد امام احمد بن حنبل کے، تو آپ فرمانے لگے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال عبد القادر تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں، عبد القادر میں تمہارا محتاج ہوں، علم شریعت کے اندر، علم حقیقت کے اندر، علم حال کے اندر اور فعل حال کے اندر میں تمہارا محتاج ہوں۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل حلوہ خور میری چینل پر جو ہے سٹرائکس دے رہے ہیں، اسی لیے میں نے اور ایک چینل کھول رکھی ہے جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، آج پھر ہم سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں اور کچھ عجیب و غریب قصے۔ تو پیش ہے پہلی کہانی، چیخنے چلانے والے گلا پھاڑ امین القادری کی زبانی۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا، اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر۔ پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، ایک تو تم کو جھوٹ بولنے ہوتے ہیں اور وہ بھی چیخ چیخ کر چلا چلا کے بولنے ہوتے ہیں۔ اتنا چیختے چلاتے کیوں ہو تم لوگ؟ آخر کیوں چیختے چلاتے ہو؟ لوگ دھیرے سے بھی اتنا ہی سنتے ہیں جتنا تیز آواز سے سنتے ہیں، لیکن تیز آواز سے انسان اریٹیٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ کیوں نوائز پولیوشن پھیلا رہے ہو؟ چیختے چلانے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا، وہ رہے گا جھوٹ کا جھوٹ ہی۔ تمہارے پاس جو مائک ہوتی ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے تمہاری آواز ان لوگوں تک پہنچانا جو تم سے دور ہیں۔ اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا چیخا چلایا مت کرو۔ کسی دن پھیپھڑے باہر آ کر سلام کرنے لگ جائیں گے، کسی دن گلا پھٹ جائے گا۔ مسجد میں بم پھوٹتے بہت بار سنا ہوگا، پہلی بار لوگ سنیں گے کہ مسجد میں پیر پھوٹا ہے۔ اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تمہارے مرید آئیں گے، تم کو دفنائیں گے اور تمہاری قبر سے مدد مانگنے لگ جائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے جو پیر صاحب تھے یہ مشکل کشا ہے، ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ مسجد میں پھٹ گئے تھے۔ کیونکہ بیوقوفوں کے سینگ نہیں ہوتے اور نہ ہی گدھوں کے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس بار تو امین القادری صاحب نے حدیث میں خیانت کی ہے۔ جی ہاں، حدیث میں خیانت کی ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کسی شخص نے سوال پوچھا ہو کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور سرکار کائنات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ عبارت موجود ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، من رعانی فقد رأى الحق، یہ عبارت موجود ہے۔ یہ آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری میں، کتاب التعبیر یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کا بیان، اس میں باب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ وہاں پر حدیث نمبر 6996 اور 6997 میں یہ عبارت موجود ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، من رعانی فقد رأى الحق۔ لیکن اس حدیث میں ایسا کوئی سوال کیا ہی نہیں گیا ہے کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو خواب سے ہی جوڑا گیا ہے۔ اور بریلویوں کے جو علماء ہیں، جو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو خواب سے ہی جوڑا ہے۔ ہر کوئی مسلک جو ہے انہوں نے اس حدیث کو خواب سے ہی جوڑا ہے، لیکن امین القادری صاحب نے خود اس حدیث میں جملے ایڈ کیے، اپنی طرف سے سوال ایڈ کیا اور اس حدیث کا مطلب بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث کا اصلی مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان مجھ جیسا بن نہیں سکتا۔ کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، انسان کے اپنی ذاتی بھی ہوتے ہیں، جو وہ سوچتا ہے جو وہ کرتا ہے اس حساب سے بھی خواب آتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں۔ لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، وہ خواب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور امین القادری صاحب نے تو حدیث میں اپنی طرف
سے جملے ایڈ کیے ہیں اور اسی لیے ان کو چاہیے کہ یہ معافی مانگے اس پر اور آئندہ حدیث میں اپنی طرف سے جملے ایڈ نہ کرے. اور اسی عبارت پر تو ایک شخص نے پوری کی پوری کہانی ہی گڑھ دی ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا, خدا کو دیکھا, کیونکہ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر آپ آواز بلند کرتے ہیں, او مدینے والوں میں نے مدینے کی گلیوں کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا, مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کے آئے, آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے. ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کالا صدقتا, ابو ہریرہ سچ کہتا ہے. یا رسول اللہ سچ کہتا؟ فرمایا ہاں, مرانی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اسی نے مجھے کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب کس بھنگ کے پیڑ کے نیچے مال پھونک کر جہاز بنے ہوئے تھے اور لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور ممبر پہ چڑھا دیا. دراصل ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے. جی ہاں, ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, نہ صحیح نہ ضعیف. اور یہ شخص جو ہے یہ ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ گڑھ رہا ہے. جی ہاں, ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے. جو اس کو سننے والے ہیں یا تو ان کے پاس عقل نہیں ہے یا پھر ان کے پاس جوتے نہیں ہیں. اگر ان کے پاس عقل ہوتی وہ جوتا ہاتھ میں لے کر اس کا گریبان پکڑتے اور کہتے کہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے یہ کہاں ہے, کہاں لکھی ہے حدیث؟ یہ حدیث کہیں بھی نہیں لکھی ہے. اس شخص نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے اور جھوٹی حدیث گڑھنا انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. اس شخص نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے عالم کی توہین کرتے ہو. حالانکہ یہ لوگ کوئی عالم نہیں ہے, یہ لوگ روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں. اور جھوٹی حدیثیں صرف وہی گڑھ سکتا ہے یا تو وہ منافق ہو یا پاگل ہو یا پھر وہ کسی قسم کا نشہ کرتا ہو. منافق ہم ان کو کہتے نہیں ہیں, پاگل یہ لگتے نہیں ہیں, تو پھر یہ لوگ نشے ہی کرتے ہوں گے. ورنہ ممبر پہ بیٹھ کر ایسی عظیم جگہ پہ بیٹھ کر جھوٹی حدیث کون بیان کرے گا؟ وہ تو یا تو نشیڑی ہوگا یا پھر منافق ہوگا یا پھر پاگل ہوگا. اور جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں, اصلیت بیان کرتے ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم گستاخ ہو. یہ لوگ عالم نہیں ہیں, یہ لوگ علماء سو ہیں اور علماء سو کے لیے اللہ نے کتے کی مثال دی ہے. میں تو پھر بھی ان کو نشیڑی کہتا ہوں. علماء سو کے لیے اللہ نے کتے کی مثال دی ہے اور یہ لوگ اسی طرح سے جھوٹی حدیث سے ممبر پہ بیٹھ کے گھڑتے ہیں. خیر چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. پھر آپ ایک دفعہ سید جمال شاہ کے خدمت میں حاضر ہوئے. وہ اس وقت کے ولی تھے, وہ ان کے دادا مرشد ہیں. ہاں جی, دادا مرشد تھے. تو وہ آپ ان کی عادت مبارک تھی کہ تیل جو ہے گرم تیل کے ساتھ ہاتھ اور بازو جو ہیں وہ دھوتے تھے. اللہ. اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ ولی کامل ہو تو اس میں چھلانگ لگاؤ. اور آپ نے پھر فور چھلانگ لگا دی اور رقص کرنے لگے, اور گویا اس طرح سے جیسے کہ ٹھنڈے پانی میں آپ رقص کر رہے ہیں. واہ. یہ تھی آپ کی غرامات. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے جو بابے ہیں یہ ہمیشہ عجیب و غریب کام کیوں کرتے رہتے ہیں. مطلب کیوں یار, کیا وجہ ہے؟ نارمل رہو. لیکن نہیں, کوئی بابا پانی پہ چل رہا ہے, کوئی بابا ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی بابا جو ہے وہ چاند سے کھیل رہا ہے, کوئی بابا سورج میں گھس رہا ہے, کوئی بابا تیل میں کود رہا ہے, کوئی بابا مر رہا ہے تو پھر وہاں پر وہ فرشتوں سے لڑ پڑتا ہے, کوئی بابا کدو نہ کھانے پر اپنے ہی بچے کو قتل کر رہا ہے. بھائی یہ سب کیا لگا رکھا ہے؟ کیوں پھٹے کرتے رہتے ہو تم لوگ؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. کوئی تیل ویل میں کودا نہیں تھا. جب رومنس کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی نا تو صحابہ کو, کئی سارے صحابہ کو تیل کی کڑھائیوں میں شہید کیا گیا تھا. جی ہاں, صحابہ کو تیل کی کڑھائیوں میں شہید کیا گیا تھا. لیکن ان کے بابے جو ہیں وہ تو تیل کی کڑھائی میں رقص کرتے ہیں, تیل کی کڑھائی میں ڈانس کرتے ہیں. صحابہ کے پاس یہ کرامتیں نہیں ہیں, لیکن ان کے باباؤں کے پاس یہ کرامتیں ہیں کہ وہ تیل کی کڑھائیوں میں رقص کرتے ہیں. صحابہ کو تیر لگتی ہے, وہ شہید ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے بابا جو ہیں وہ بلٹ پروف ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. صحابہ پانی پہ نہیں چلتے, لیکن ان کے بابے جو ہوتے ہیں پانی پہ بوٹ کی طرح چلتے ہیں. صحابہ ہوا میں نہیں اڑتے, ان کے بابے ہوا میں اڑتے ہیں. صحابہ جو ہیں ایسے کرتب کر کے نہیں دکھاتے, ایسی کرامتیں کر کے نہیں دکھاتے, لیکن ان کے بابے جو ہیں وہ تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ کوئی بابا کسی صحابی کی جوتی کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ صرف اور صرف بابوں کی کہانیاں گڑھتے ہیں. اور پھر جب ہم ان کو حقیقت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم تو وہابی ہو, تم نازبی ہو, اور کہتے ہیں کہ تمہیں اسرائیل فنڈ کر رہا ہے. مجھے اسرائیل فنڈ نہیں کر رہا ہے, میں صرف تم لوگوں کے ان جھوٹوں سے تنگ آ گیا ہوں. پھر جب غیر مسلموں سے ہماری بحث ہوتی ہے وہ تمہارے یہی جھوٹ
हमारे सामने लाते हैं और हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते। आप देख लेना जो सारे एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी चैनलें तो इसी पर चलती हैं, वो यही दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं और इन्हीं की कहानियां सुनाकर वो लोगों को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि यही दीन है। असल में ये दीन नहीं है। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और मेरी दूसरी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे जो हलवाखोर हैं वो स्ट्राइक देने पे लगे हुए हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक कर देना और मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।